اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود والشاہد والمشہود صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک الشاہدین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات ناظرین، آج 27 مئی بروز سوموار ہے 2024۔ میں آپ کی خدمت میں ابن الخیر سید البخشا تسنیم حاضر ہوں۔ گزارش یہ ہے، میرا واٹس ایپ نمبر 0346 66 30 859 ہے، اور ایک سادہ نمبر ہے 0315 60 96 711۔ اگر میرے ساتھ کوئی رابطہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ سادہ نمبر پر رابطہ کرے، پھر اس کے بعد واٹس ایپ پر، کیونکہ میرا واٹس ایپ نمبر اکثر بند رہتا ہے۔ تو میں آج یہ تیسرا خطبہ بیان کر رہا ہوں، اور میں یہ خطبات دے رہا ہوں ان آیات پر جن میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، اور میں ان قسمیں کھانے کے مقاصد کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے آخر قسمیں کیوں کھائی ہیں، اور وہ آخر ان کے قسمیں کھانے کا کوئی مقصد تو ہے۔ تو اس لیے آج جن آیات کی، جس صورت کی میں تشریح کر رہا ہوں، یہ صورت مکی ہے، اس کا نام البروج ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج، مجھے قسم ہے آسمان برجوں والے کی، والیوم الموعود، اور روز قیامت کی، یعنی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے روز قیامت، اس کی قسم ہے، وشاہد مشہود، اور گواہ کی قسم ہے، اور جس کی اس نے گواہی دی ہے اس کی قسم ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں آیات 4 قسم کی ہیں۔ ایک تو ہیں آیات جن کو مقطعات قرآنی کہتے ہیں، الف لام میم جیسے ہے، صاد، اور ایسے یاسین، قاف، نون، یہ ایسے مقطعات قرآنی ہیں۔ ان کے متعلق یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول، اور وہ خاص بندے جن کو اللہ نے ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب اللہ قسمیں کھاتا کیوں ہے؟ اس لیے یہ تو میں عرض کر رہا تھا وہ مقطعات ہیں، اور دوسری قسم جو آیات کی ہے وہ متشابہات ہے۔ متشابہات، مقطعات کے معنی تو سوائے محمد اور آل محمد کے کوئی جانتا ہی نہیں، کیونکہ یہ خاص لوگوں کے لیے ہیں، وہی خاص ہی جانتے ہیں۔ اور باقی جو آیات متشابہات ہیں ان کو محمد و آل محمد تو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی جن کو اللہ نے متشابہات کا علم دیا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور ہر شخص ان متشابہات کو نہیں جان سکتا۔ اور تیسری قسم ہے مقنونات کی۔ مقنونات ایسے ہے کہ آیات کو بیان کر دیا گیا، اس میں کوئی نام نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا یہ کس کے بارے ہے، ایسی آیات کو مقنونات کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی قسم ہے بینات کی۔ جو آیات بینات ہیں اس میں احکامات دیے گئے ہیں، یا کہ نہیں کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے، یعنی بعض اعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بعض سے منع کیا گیا ہے، تو وہ آیات بینات ہیں۔ اس آیات بینات میں جنت، دوزخ، قیامت، توحید، رسالت اور ملائک، کتابیں، ان کے متعلق وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اب
دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس مقنونات میں کون سی چیز چھپی ہے، متشابہات میں کیا مقصد ہے۔ مقصد در حقیقت یہ تھا کہ ہر شخص قرآن کے مطالب سے واقف نہ ہو جائے، ورنہ تو آیاتوں کو اپنے مطلب براری کے لیے، اپنی اندھی عقیدت کو قائم رکھنے کے لیے آیاتوں کو قرآن سے نکال دیتے، تو پھر ہم تک وہ آیاتیں نہ پہنچ سکتی تھیں۔ اس لیے اللہ نے یا متشابہات میں بیان کیا ہے۔ متشابہات کا مقصد یہ تھا کہ ایک وقت مقررہ پر لوگوں کو سمجھ آئے، پہلے سمجھ نہ آئے۔ اور دوسری وہ ہے جو مقرونات ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ مقرونات کو بھی خاص لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ صورت واقعہ میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، کہ بے شک یہ قرآن کریم چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے، یہ چھپی ہوئی کتاب ہے، واضح نہیں ہے۔ تو سمجھنے کے لیے اگر کوئی غور کرے، فکر کرے تو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا والسماء ذات البروج، مجھے قسم ہے آسمان برجوں والے کی، و یوم المعود، یہ جو آسمان برجوں والے کی قسم ہے، یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ و یوم المعود والیوم المعود، اور قیامت کے دن کی قسم، بشاہد و بشہود، اور شاہد و بشہود کی قسم ہے۔ پہلی آیت جو ہے والسماء ذات البروج، یہ ہے آیات متشابہات میں سے، اور دوسری آیت والیوم المعود، اور یہ ہے آیات بینات میں سے، اور تیسری آیت بشاہد و بشہود، یہ ہے آیات مکنونات میں سے۔ اگر کوئی اس بات پر ضد کرے تو کسی کو گمراہ کرنے کے لیے یا گمراہ ہونے کے لیے بس کچھ نہ کچھ بولنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اندھے عقیدت کے جن کے پیچھے لگے ہوئے ان کی بات مان لیتے ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آخر اللہ کا کوئی مقصد ہے، کوئی کلام، کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ بہت دانا ہے، اور بے مقصد کام تو وہی کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو۔ اللہ تو بہت دانا ترین ہے، وہ علم و حکمت کا مالک نہیں بلکہ حکمت کا خالق ہے۔ تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ اس نے ایسی آیت نازل فرمائی کہ والسماء ذات البروج؟ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اگر ہم اس کو متشابہات میں نہ سمجھیں تو ذرا مجھے بتائیں کہ اس کا آخر مقصد کیا ہے؟ اس آیت کا آسمان تو میں ویسے بھی نظر آ رہا تھا، تو بس یہی بات کہہ دینی تھی، والسماء والیوم المعود، والسماء ذات البروج کیوں کہا؟ کیونکہ یہ بروج یہ نہیں ہے کہ تنزیل قرآن سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کیا لوگ بروج سے واقف نہ تھے؟ واقف تھے۔ ان لوگوں نے بروج، یہ جو شمسی سال تھے، یہ بھی آسمان کے برجوں کے مطابق رکھے ہوئے تھے۔ یہ علم نجوم جو تھا حضرت نوح علیہ السلام سے 150 سال پہلے ادریس علیہ السلام نبی نے، جس کا نام اصل حرمت الحرام سا ہے، اس کو ادریس علیہ السلام کہتے ہیں۔ ادریس اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے درس کھولے ہوئے تھے، وہ درس دیتا تھا۔ انسان کو قلم سے لکھنا حضرت ادریس نے سکھایا، اور پڑھنا بھی حضرت ادریس نے سکھایا، کپڑا سینا بھی حضرت ادریس نے سکھایا، اور اسی طرح حضرت ادریس نے ہی علم نجوم کی ابتدا کی۔ تو اس وقت سے لے کر کافی عرصہ تک علم نجوم پر کام ہوتا رہا، لوگ ان کے متعلق حساب کتاب فال وغیرہ لیتے رہے۔ تو پھر یہ کیسی بات ہے جب لوگ بروج سے واقف تھے؟ آخر اللہ کا مقصد ہی کیا تھا کہ فرما رہے ہیں والسماء ذات البروج، بروج سے واقفیت کرانا نہ تھا۔ یہ آیت متشابہات میں ہے، اس کے معنی کیے جائیں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ والسماء ذات البروج، مجھے قسم ہے آسمان برجوں والے کے، کیونکہ آسمان کے برج 12 ہیں، تو آسمان حضرت رسول کریم کو تشبیہ دی ہے آسمان سے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ رب العزت آیات متشابہات میں اس کا یہ قاعدہ ہے، یہ طریقہ ہے اللہ کا بیان کرنے کا
کہ مشبہ کو بیان نہیں کرتا. میں نے کل یہ عرض کیا تھا دوسرے خطبے میں، آج تیسرا خطبہ ہے. اللہ مشبہ کو بیان نہیں کرتا بلکہ مشبہ بہی کو بیان کرتا ہے. تو جیسے کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو کہے کہ میرا چاند آ گیا، تو ماں نے مشبہ کو بیان نہیں کیا، یعنی بیٹے کو بیان نہیں کیا، اس نے چاند کا نام لیا ہے جو مشبہ بہی ہے. تو اسی طرح اللہ رب العزت بھی مشبہ بہی کو بیان کرتے ہیں آیات متشابہات میں. اس قانون کا ذرا مولویوں کو پتہ چلے تو میں عرض کر رہا ہوں. تو بس سمائے ذات البروج، اور مجھے قسم ہے آسمان بردو والے کے، یعنی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آسمان ہدایت سے تشبیہ دی ہے کہ یہ آسمان ہدایت ہے. جیسے کہ آسمان ہے جس کی بقا پر دنیا کی بقا کا دار و مدار ہے، اسی طرح حضور نبی کریم آسمان ہدایت ہے. اس کے وجود سے ہی ہدایت کا وجود باقی ہے. تو ذات البروج سے مطلب یہ ہے کہ جس طرح آسمان کے 12 برج ہیں، تو اس آسمان ہدایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 12 خلفاء ہیں. رسول کے 12 خلفاء اور امت کے 12 امام. جو رسول کریم کا خلیفہ ہوتا ہے یا کسی نبی کا کوئی خلیفہ ہوتا ہے تو وہ باقی امت کا امام ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں والسماء ذات البروج، مجھے آسمان ہدایت رسول کی قسم جس کے 12 خلفاء، 12 برج یعنی 12 خلفاء ہیں، والیوم الموعود، اور مجھے قیامت کی قسم، وشاہد و مشہود، اور مجھے گواہ کی قسم اور جس کی اس نے گواہی دی ہے. اب سوال یہ ہے گواہ کون ہے؟ گواہی کس کی دی گئی ہے؟ پہلے تو رسول کریم گواہ ہے، شاہد ہے، اور اس نے کس چیز کی شہادت دی، کس چیز کی گواہی دی؟ اللہ کی توحید، اللہ کے عدل کی گواہی دی. اللہ کو تو مانتے تھے پہلے بھی، رسول کے سے پہلے جو یہود تھے، نصارہ تھے، وہ تو اللہ کو مانتے تھے. مگر سوال یہ ہے، یا مسلمان جو کہ اسماعیلی تھے اللہ کو مانتے تھے، مگر سوال یہ بہت سے لوگ مشرک ہو گئے تھے. تو رسول کریم نے اللہ کی توحید کی گواہی دی اور اس کے عدل کی، اور دوسری گواہی قیامت کی گواہی دی. اور دوسری گواہی، دوسرا شاہد وہ حضرت علی علیہ السلام ہیں جس نے رسول کریم کی رسالت کی گواہی دی، تصدیق کی کہ یہ رسول ہے. یہ تصدیق عملی تھی، زبانی نہیں. تو زبانی تو بھائی اب 4 ارب مسلمان کہہ رہے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مگر عملی طور پر بلکہ عقیدے کے طور پر بھی نہ توحید کی گواہی دے رہے ہیں نہ رسالت کی، کیونکہ توحید و رسالت اس عقیدے کے ڈگر سے ہٹ گئے ہیں. یہ تو شرک میں ہے، مگر بات یہ ہے وہ جانتے نہیں کہ یہ شرک ہے، اس لیے وہ شرک کر رہے ہیں. مگر صرف یہ ہے کہ دیوبندی کہتا ہے کہ یہ بریلوی شرک کر رہے ہیں، دربار بھر جاتے ہیں. تو اہل حدیث کہتا ہے یہ دیوبندی شرک کر رہے ہیں کہ انہوں نے ابو حنیفہ کو مان لیا ہے. اور اہل حدیث کے مطلب شیعہ کہتے ہیں کہ یہ شرک کر رہے ہیں کہ انہوں نے ابو بکر عمر عثمان کو مان لیا جنہیں اللہ نے خلیفہ بنایا ہی نہیں. تو اس لیے شیعہ پر بھی طعن ہے کہ انہوں نے علی علیہ السلام کو رازق اور خالق مان لیا ہے، یہ بھی مشرک ہے شہادت سال کا. تو اس طرح گویا تمام مذاہب جو ہیں عملی طور پر راہ راست کے ڈگر پر نہیں ہیں. تو راہ راست پر کون آئے گا؟ وہی آئے گا جو قرآن کے مطابق حرف بحرف پورا چلے. یہ قرآن ہی صراط مستقیم ہے. وہاں جو صراط مستقیم، وہاں جو صراط پر گزرنا ہوگا قیامت کے روز، وہی گزر جائے گا جو اس قرآن کے مطابق عقیدہ اور اس قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے. یہ نہیں کہ انہوں نے اپنے طور پر وہ بھی مسلمان ہیں جو کلاشن کھڑی کر کے کہتا ہے داڑھی بڑھاؤ. ان کو قرآن مجید کا علم ہی نہیں ہے کہ حکم کس طرح کرنا ہے. ہم کو ذمہ دار تو نہیں ہے کوئی داڑھی بڑھائے یا نہ بڑھائے، ان کو کوئی علم نہیں ہے. انہوں نے ایک مفروضہ قائم کر دیا کہ مسلمان کی داڑھی ہوتی ہے، بس اس کی ہونا چاہیے. وہ ایک مفروضہ ہے، ان کے مفروضہ جات پر ان کا دین چل رہا ہے. انہوں نے اپنا ایک دین موضوع کیا ہوا ہے. یہ کوئی موضوعہ دین اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں
تو حضرت علی علیہ السلام نے عملی طور پر گواہی دی. وہ عملی، پہلے تو ویسے زبانی گواہی دی، اور زبانی کیونکہ یہ پہلے گواہ ہیں. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم نے اعلان نبوت کیا تو بچوں میں سے حضرت علی علیہ السلام، عورتوں میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ، مردوں میں سے آزاد مردوں میں سے حضرت ابوبکر، اور غلاموں میں سے حضرت زید ایمان لے آئے. یہ ان کی بات غلط ہے. حضرت علی علیہ السلام ایمان لے نہیں آئے، یہ تو ایمان پر تھے. وہ کیسے؟ جس طرح رسول کریم نے فرمایا کہ کون تو نبی علی آدم بین الماء والطین، میں تو نبی تھا، یہ آدم گلگارے میں تھا. جب نبی تھا تو پیدا ہونے سے لے کر 40 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کہ شریعت کی روح سے جرم ہو، گناہ ہو. نہ شرک کیا، نہ کفر کیا. ہمیشہ ہی جادہ مستقیم پر رہے اور اللہ کی عبادت غار ہرا میں جا کر کرتے تھے. تو اسی رسول نے جو شروع ہی سے راہ راست پر تھے اور راہ مستقیم پر تھے اور معصوم اور پاک تھے، اسی نبی نے حضرت علی کی پرورش کی. جس طرح رسول نے تربیت کی حضرت علی کی، حضرت علی اسی تربیت اسی بات پر قائم تھے. تو حضرت علی تو شروع ہی سے صاحب ایمان تھے. وہ بچے تھے مگر صاحب ایمان تھے. جب رسول نے اعلان نبوت کیا، حضرت خدیجہ بھی صاحب ایمان تھی. اس نے تو پہلی بار جب رسول نے اسے نفع زیادہ دیا، لوگوں نے کہا یہ بعد میں گئے، اس کا مال سستا بکا، اس لیے اس کو نفع تھوڑا آیا. بی بی نے جب رسول کریم کی اس دیانت داری کو دیکھا اور ایمان کو دیکھا تو بی بی نے نکاح کا پیغام دیا. رسول کریم نے اسے نکاح کر لیا خدیجہ الکبریٰ سے. تو بی بی تو اسے شروع ہی سے امین اور دیانتدار سمجھ کر آئی تھی اور اس کے ساتھ نکاح کیا. اور جتنی بی بی کی جائیداد کی خدیجہ الکبریٰ تھی، میں نہیں کہتا سنی شیعہ دیوبندی بریلوی سب اس بات کے قائل ہیں کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ بہت بڑی بالدار عورت تھی جس کو ملکۃ العرب کا خطاب تھا. تو یہ بی بی نے اپنا تمام مال و اسباب رسول کریم کے قدموں میں ڈال دیا. تو رسول کریم کو خرچ کرنے کا طریقہ آتا تھا، اس نے تو 4 سالوں میں اسے خرچ کر دیا. تو رسول کریم مال و اسباب تو نہ رکھنا چاہتے تھے، انہوں نے رائے خدا کر کہیں سے غلام آزاد کرایا، کہیں یتیم کو کپڑے لے کر دیے، کسی کا قرضہ ادا کرایا. یوں ہی رسول کریم نے ان کو اس کو روپیہ خرچ کر دیا اور بی بی نے دے دیا تھا. اور بی بی نے یہ نہیں کہا کہ اے محمد تو کیا کر رہے ہیں. بہرحال تو یہ پہلے سے نبی مانتی تھی تو اس لیے اپنا مال و اسباب دے دیا. تو یہ بی بی حضرت علی علیہ السلام یہ تو ویسے ہی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو صاحب ایمان تھے. اور بہرحال لوگ جو کہتے رہے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت زید بھی گویا پہلے سے رسول کریم کو صادق اور امین بھی تسلیم کرتے تھے اور نہایت پاک و منزہ تسلیم کرتے تھے. جب رسول نے اعلان کیا اس نے فوراً رسول کریم کو اپنا نبی مان لیا. اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے گواہی بھی دی اور زبانی، مگر وہ جب بھی موقع پڑا زبانی گواہی دی. اس کے علاوہ گواہی کافروں کو زبانی گواہی سے اثر نہ ہو سکتا تھا. حضرت علی علیہ السلام نے عملی گواہی دی. عملی گواہی اس طرح کہ رسول نے اگر نماز کو فرض کیا اور نوافل نماز کو مستحب قرار دیا تو حضرت علی علیہ السلام نے کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی، نہ کبھی کسی نماز میں اسے دیر ہوئی، ہمیشہ وقت پر نماز پر آ جاتے. اور نوافل نماز یہ ہے کہ سارا دن ساری رات نماز پڑھتے رہتے، تہجد گزار. عابد وہ شب بیدار تھے اور صائم النہار رہتے. اور اگر رسول نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا تو حضرت علی علیہ السلام نے پوری زندگی کوئی مال و اسباب جمع نہیں کیا، جو کچھ ہوتا رہا ہے پورا خرچ کر دیتے، حتیٰ کہ حسنین بھی بھوکے رہ جاتے، فاقے پڑتے تھے. تو یہ انفاق فی سبیل اللہ تاکہ دنیا یہ دیکھے. اگر جنگ کا حکم رسول کریم نے دیا تو کسی جنگ میں حضرت علی علیہ السلام نے پیٹھ نہیں دکھائی، ہمیشہ ایسا مستقل ہو کر جنگ لڑے. جتنا خطرہ تھا خطرے کے باوجود حضرت علی علیہ السلام نے میدان نہیں چھوڑا. تو اس طرح عملی گواہی دی تاکہ دیکھنے والے سوچیں کہ اگر نبوت یہ حقیقت میں نبوت نہ ہوتی
نعوذ باللہ من ذالک، یہ کوئی اقتدار کے لیے ڈھونگ ہوتا تو کم از کم خود حضرت رسول کریم اور حضرت علی علیہ السلام جو رسول کے گھر کا فرد ہے وہ اتنی مشقت میں اپنے آپ کو نہ ڈالتے، اتنے خطرات میں اپنے آپ کو نہ ڈالتے، تاکہ صاحب فہم اور صاحب ادراک اس بات کو سمجھ لیں کہ شاید یہ سچے ہیں، ورنہ تو یہ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو رسول حضرت علی نے گواہی دی اس وقت نبی کی صداقت کے لیے، وہ گواہی آج بھی چل رہی ہے۔ آج بھی ہم ان باتوں پر غور کرتے ہیں، حضرت امام حسن کی شہادت کو، حضرت علی علیہ السلام کی اس تصدیق رسالت کو اب بھی ہم نگاہ میں رکھ کر یہی کہتے ہیں کہ رسول کے باقی وہ سچے رسول تھے، اور حضرت علی علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسین تک یہ پانچ طاہر و اطہر رسول کریم سمیت یہ 5 تن پاک تھے، ان پر آیت تطہیر کی۔ تو اس گواہ کی قسم ہے، بشاہد و مشہود، مجھے قسم ہے گواہ کی، اور جس کی گواہی دی ہے مجھے اس کی قسم ہے۔ تو میں نے یہ جو آیات ہیں سورۃ بروج کی، یہ 3 آیات، یہ جو انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی تھی، تو میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ بسمائے ذات البروج، مجھے قسم ہے رسول آسمان ہدایت کی جس کے 12 خلفاء ہیں۔ اب اس کو یوں بیان کریں گے، بسمائے ذات البروج، اللہ فرما رہے ہیں مجھے قسم ہے آسمان ہدایت محمد مصطفیٰ کی جس کے 12 خلفاء ہیں، و یوم الموعود، مجھے روز حشر کی قسم، یعنی وعدہ کا دن، قیامت کی قسم، و شاہد مشہود، مجھے اس پاک گواہ کی قسم ہے، اور جس کی گواہی دیا ہے اس پاک کی قسم ہے۔ تو میں نے ان 3 آیات کی وضاحت کر دی میرے بھائی، کل انشاءاللہ العزیز آگے چلیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔